اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ قرآن کو بدل ڈالیے، دوسرا قرآن لائیے یا اس میں ترمیم کر دیجئے، اور ہمارے بتوں کے متعلق جو برائیاں ہیں وہ ختم کیجئے، ان کی برائیوں کے بجائے تعریف لکھیے، اور ہمیں کھلی اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت کر سکیں، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا تھا کہ میں تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اور تمہاری ان باتوں سے مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم ہر انسان تک پہنچے، جیسا کہ سورج کی شعاعیں ہر انسان تک پہنچتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال مثل سورج کے ہے، اور قرآنی آیتوں کی مثال شعاعوں کی طرح ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، آپ کے نور سے یہ قرآن شریف چمکا اور پوری دنیا میں پھیلا، اور ہر ایک تک اس کا پیغام عام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا تھا اس لیے ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ چاہتا تو میں جس طرح میں نے قرآن شریف کے رموز کو، اسرار کو، اس کے رازوں کو چھپا کے رکھا ہے، تمہارے سامنے بیان نہیں کیا، اسی طرح میں اس کے الفاظ کو بھی چھپا کے رکھتا، تم سے بیان نہ کرتا۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویسے میں الفاظ قرآن کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ نہ بیان کروں تو میں کافروں کے سامنے نہ بیان کرتا، بلکہ صرف اپنے آپ تک محدود رکھتا، اپنے ماننے والوں تک محدود رکھتا۔ لیکن میں علی الاعلان قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا حکم ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن شریف کو بدل ڈالو یا اس میں ترمیم کر دو، کیا قرآن شریف میری کتاب ہے؟ کیا میں نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کی ایک آیت کے لیے چیلنج کیا گیا سارے عرب سے کہ اس کی ایک آیت کے مثل کوئی آیت لے کے آؤ، تو تم نہیں لا سکے، تو میں کیسے لے کے آ سکتا تھا؟ اور تم یہ جانتے ہو کہ میں نے ساری زندگی تمہارے درمیان ہی گزاری، میں نے کہیں اور جا کے تعلیم حاصل نہیں کی، 40 سال تک تو میں تمہارے درمیان رہا، 40 سال تک تم مجھے عادل کہتے رہے، امین کہتے رہے، صادق کہتے رہے، اپنا رہنما تسلیم کرتے رہے۔ جب میں نے نبوت کا اظہار کیا اور اپنا امتی بنانا تم کو چاہا تو تم نے مجھے جھٹلایا۔ پھر وہ 13 سال آپ مکہ شریف میں رہے، 53 سال مکہ شریف میں آپ رہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ان 53 سال کے عرصے میں کسی کے پاس گیا کہ علم حاصل کروں؟ نہ میں باہر گیا
اور نہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس میں نے علم حاصل کیا کہ اتنا بڑا اتنا عظیم قرآن شریف بنا کے تمہارے سامنے پیش کروں۔ تو یہ جیتی جاگتی مثال ہے میرا تمہارے درمیان رہنا، تم میں سے کسی سے علم حاصل نہ کرنا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں اس سے پہلے تمہیں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم بدل ڈالو قرآن کریم کو، اس میں ترمیم کر دو، ہٹا دو جو بتوں کے متعلق آیتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں تمہارے درمیان رہا، تم نے مجھے امین کہا، صادق کہا، مجھے عادل تم نے کہا، مجھے سب کچھ مانا۔ اگر میں یہ قرآن بدلنا چاہوں تو بتاؤ میرا کیا حال ہوگا؟ میرے سے بڑا تو ظالم کوئی اور نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں فرمائی اس کی طرف وہ بات منسوب کر دے۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتیں جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کامیاب نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا، ان کو کامیاب نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں، اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں بہت بڑا درس ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کام کرو، اپنی اچھائیاں بیان کرو، دوسروں کی برائیاں مت بیان کرو، دوسرے کے بارے میں برا بھلا مت کہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی جو برائیاں ہیں ان کو بیان کرو۔ اور آج کل کے نام نہاد مسلمان جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے مذہب کے بارے میں مت بولو، کچھ مت بولو، تم اپنے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرو۔ یہی اعتراض آج سے 1400 سال پہلے کے کفار کیا کرتے تھے، یہی بات تو وہ کیا کرتے تھے کہ نکال دو ایسی آیتوں کو، نکال دو، اپنے مذہب کی سچائی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون میں بباغ دخن فرمایا کہ اعلان کرو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون۔ ایک آیت یہاں پہ ختم ہو گئی، ان سے خطاب کیا گیا۔ کافر کو کافر بولنا یہ فرض ہے، ایک مسلمان کو مسلمان ماننا یہ فرض ہے۔ جو کسی کافر کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، اور جو کسی مسلمان کے مسلمان ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کافر کو کافر نہ مانیں، بلکہ جو کافر ہے اس کو کافر ماننا پڑے گا، اور اپنے مذہب کی حقانیت کو ظاہر کرنا یہ فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہ طریقہ ہے۔ ہم سے زیادہ ظلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے صحابہ کرام پر، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی علی الاعلان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہبیت کا رد کیا، کفر کا رد کیا، اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا۔ اور آج بھی اسی کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔